الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں مسلسل چلنے والے موضوع سے ہٹ کر آپ حضرات کے سامنے رمضان کے بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری کی وضاحت کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ و استغفار کر کے نیکی اور قرآن و سنت کے احکام و مسائل کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آج تک ان کے ہاں جھوٹ تھا تو اس سے توبہ و استغفار کیا جائے اور سچائی سے کام لیا جائے۔ آج تک دھوکہ دھڑی تھی تو اس سے توبہ و استغفار کر کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج تک کوئی گناہ کا کام کرتے تھے تو تقوی اور پرہیزگاری اور رمضان کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ کر کے آگے کی پوری زندگی کے لیے، موت تک کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان صرف رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بدل لے، رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کر لے، تراویح کی پابندی کر لے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرے کہ رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں تک اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا تقوی بیٹھا لے۔ ایسا نہ ہو کہ ماضی میں اس کی نمازیں چھوٹتی تھیں، وہ تارک صلاۃ تھا، اور بسا اوقات تارک صلاۃ ہونے کے نتیجے میں انسان دھیرے دھیرے اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ نمازیں چھوڑتے چھوڑتے اس کا ایمان اس کے دل سے خارج ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے ماضی میں ترک صلاۃ کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو اپنے جسم سے رخصت کر دیا۔ ان چیزوں پر غور کیے جانے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہم کس انداز سے مسلمان بن سکیں، اور موجودہ پرفتن دور میں جب مسلمانوں کو ان کے اپنے کرتوتوں، ان کی اپنی بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر ظالموں کو مسلط کر کے ان کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، ایسی صورتحال میں اگر ہم مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں محسوس نہیں کریں گے، مسلمانوں کی تکلیفوں کو محسوس نہیں کریں گے، اور اس بات پر غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں دنیا کے حالات، اپنے وطن عزیز کے حالات، اپنے محلوں اور خاندانوں کے حالات کتنے بد سے بدتر کر ڈالے، تو ایسی صورت میں ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا آج کے دور میں جتنی بھی مصیبتوں کا شکوہ کر لیا جائے، جتنی بھی الغار کا شکوہ کر لیا جائے، جتنے بھی شکوے کر لیے جائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے، یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، ہماری مسجدوں کو ناجائز نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، نہ جانے کون کون سے شکوے ہماری زبان پر ایک ایک سانس میں چلتے چلے جاتے ہیں، اور ہم دنوں رات اسی شکوے کے نتیجے میں نہ اعمال صالحہ کی طرف بڑھ پاتے ہیں، نہ سچے مسلمان بن پاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال اور یہ سارے کے سارے حالات ہمارے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے دوش دوسروں کو نہ دیا جائے، مجرم دوسروں کو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، توحید کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اتباع سنت کے تقاضوں کے لیے، سچا مسلمان بننے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں۔ آئیے
ہم پھر سے عزم کرتے ہیں، اس حوصلے کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ایک آدھ روز میں شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے روئیں اور گڑ گڑائیں کہ ماضی میں ہم نے جو کچھ خطائیں کی، جو کچھ کمیاں تھیں، نمازیں چھوڑنے کی، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے کی، دوسروں کا مال غصب کرنے کی، حلال کے بجائے حرام کھانے کی، غلط انداز اختیار کرنے کی، غلط چیزوں میں دلچسپی لینے کی، گناہوں کو انجام دینے کی، جو بھی عادتیں ہمارے اندر تھیں، آج ہم کو یہ حوصلہ اور یہ عزم رکھنا ہوگا کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے آج ہی ان گناہوں کو چھوڑیں گے، ان چیزوں سے توبہ و استغفار کریں گے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے لیے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل قرآن مجید اور سنت رسول کے اندر ذکر کیے ہیں، وہ مہینہ جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں فرائض اور واجبات کا ثواب بڑھا کر کے انسان کی نیت کے لحاظ سے 7 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی کہ ہم نے اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایسی گھڑی رکھی ہے، ایسی رات رکھی ہے کہ اگر انسان کو وہ گھڑی مل جائے، اس کی عبادت نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا مقدر اس کا ہو کہ اس گھڑی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے، تو اس ایک گھڑی کی عبادت انسان کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کم از کم 15ویں شعبان سے پہلے روزوں کا جس انداز سے اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو، صحابیات کو، امہات المؤمنین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو، سارے کے سارے لوگوں کو رمضان کی تیاری کے لیے اسی مہینے سے، جس کے 29 دن تقریباً گزر چکے ہیں، اسی مہینے سے تیار ہونے، کمر بستہ ہونے کے لیے جس انداز سے ابھارتے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں سے اپیل کی جاتی تھی کہ رمضان کی تیاری کر لیں، رمضان کے مہینے کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ جتن ہو سکتے ہیں وہ جتن کیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھت کے تنوں سے جو کھجور کی پتیوں پر اور کھجور کے تنوں پر بنائی گئی مسجد تھی، جب بارش ہوتی تھی تو مسجد کے اندر نیچے کی طرف مٹی اور پانی مل کر کے سجدے کے لائق سرزمین نہیں ہوتی تھی، ماتھے پر، پیشانی پر، ناک پر اور چہرے اور ہاتھوں پر ہر جگہ پر وہ کیچڑ لگ جایا کرتا تھا۔ اسی حالت میں یہ لوگ ان مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے، تلاوت کلام پاک کی پابندی کرتے تھے۔ آج کے دور میں انسان کے کپڑوں میں شکن تک نہیں آتی، انسان کو پسینے کی ایک بوند نہیں اٹھتی، اس کے باوجود نہ شکری کا یہ عالم ہے، نہ قیام اللیل کا اہتمام، نہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، نہ تلاوت کا اہتمام، نہ مسجدوں کے حقوق کا اہتمام، نہ مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام۔ ہمارے یہاں اگر مسجدیں ہیں تو مسجدیں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے ہیں، مسجدیں ہیں تو قرآن و سنت کے بجائے دوسروں کے اقوال تلاش کرنے کے لیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہوتے ہوتے ہمارے درمیان گروپ بازیاں شروع ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن آن ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ جہاں کا عمل کسی بھی امام کے نزدیک حجت نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ اسلام نے وہاں کے عمل کو حجت قرار دیا، اس کے باوجود ٹیلی ویژن پر ہم کو تراویح کی رکعات نظر آتی ہیں، ائمہ اکرام کے عمل نظر آتے ہیں، اور اس کو حجت بنا کر کے ایک مسجد والے دوسری مسجد کو، دوسری مسجد والے تیسری مسجد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا پورا کا پورا مہینہ اسی غلط فکر کے اندر گزر جاتا ہے۔ آخر اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسباب یہ ہیں کہ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ امام کچھ بھی کہتا رہے،
اگر سنت نے کوئی فیصلہ کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر دیا، تو اس کے علاوہ ہم کو کسی جانب نہیں جھانکنا چاہیے، بلکہ وہی چیز ہمارے لیے آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، خواتین غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھت کے تنوں سے رسی باندھی گئی ہے، پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے رسی باندھ رکھی ہے، وہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، جب غشی طاری ہونے لگتی ہے یا نیند آنے لگتی ہے، آنکھیں مدھنے لگتی ہیں، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، تو ان رسیوں کو پکڑ کر کے وہ لٹک جاتی ہیں کہ میری نیند بھاگ جائے، میں رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان رات میں سوئے بھی، عبادت کا اہتمام بھی کرے، انسان رات میں آرام بھی کرے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنے جسم کو تھکائے، لیکن جب تھک جائے تو ایسی صورت میں آرام کرے۔ آج کے دور میں رہبانیت نے، صوفیزم نے، اور نہ جانے کون سے عقائد نے مسلمانوں کو واجبات سے تو دور کر دیا، ان کے فرائض سے تو دور کر دیا، اور نوافل میں اور دنیا بھر کے غلط قسم کے اقوال میں جو آج سوشل میڈیا پر گردش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ عمل کر لیا جائے تو 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ عمل کر لیا جائے تو اتنا ثواب ملے گا، جن چیزوں کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ان سے ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ وہ چیزیں بدعت ہیں، اور بدعت کرنے والا کبھی ثواب کا حقدار نہیں ہوتا، وہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطبات جمعہ میں فرماتے تھے کہ ہر دین کے نام پر نئی ایجاد کی جانے والی ہر چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بدعات کو اسلام کا نام نہ دیا جائے۔ اس وجہ سے ہم کو اپنے اسلاف کے عمل کو، ان کے وتیرے کو، ان کے جذبے کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساس کو، اور ان کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں۔ ہمارے دور میں یہ صورتحال ہو گئی، ایسا طبقہ بھی مسلمانوں میں موجود ہے جو باقاعدہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر صرف صلاۃ جمعہ ادا کر لی جائے تو اسلام کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کے یہاں باقاعدہ یہ مکتب فکر پایا جاتا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ہر انسان پر واجب نہیں ہیں، بعض لوگ پڑھ لیں، فرض کفایہ ہے، یہ پوری امت کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ معاف فرمائیں گے، ایک انسان جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو بالغ ہو چکا، ایک خاتون، ایک نوجوان بچہ، بوڑھا اور ادھیڑ عمر کا انسان، اگر اس کو ہوش و حواس ہے، بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ پاگل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نمازوں کی ادائیگی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے ادا کرے، بیٹھ کر کے ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا تو اشاروں میں ادا کرے۔ کسی بھی صورتحال میں نمازوں کو، اس کی ایک رکعت یا ایک رکن کو بھی مسلمان کے لیے معاف نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ اسلام نے صلاۃ خوف کو مسنون اور واجب قرار دیا۔ جب دشمنان اسلام مسلمانوں سے نبرد آزما ہو جائیں، سامنے کافروں کی جماعت ہو اور مسلمان ان سے نبرد آزما ہو، ہتھیار ہاتھ میں ہیں، کسی وقت بھی کوئی تیر کمان یا کوئی میزائل یا گولی ان کو چھلنی کر کے ان کی جان لے سکتے ہیں، اس کے باوجود اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسی صورتحال میں بھی تم کو اللہ رب العالمین سے دور ہونے کی یا نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں بھی مسلمانوں کی ٹولیوں میں سے، مسلمانوں کی فوجوں میں سے بعض لوگ پہلے نمازیں ادا کریں اور اس کے طریقے کے مطابق ادا کریں، اور یہ پورے کے پورے احکام مسائل ہیں جو اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں، تو خوف کے عالم میں بھی جب نماز معاف نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں ہماری نمازیں جو دارالعمل کے اندر اور امن و سلامتی کے اندر چھوٹتی ہیں، اسلامی ممالک کے اندر چھوٹتی ہیں، چین اور سکون کی زندگی ہم گزارتے ہیں، رات میں 12 1 بجے تک ہماری عیاشیاں چلیں، ٹیلی ویژن چلے، اور پوری نیند جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت بنایا ہے اس کو خراب کیا جائے، اکارت کیا جائے۔ صبح صلاۃ فجر چھوڑ کر کے انسان نہ
اپنی زندگی تباہ کر لے اور اس کے باوجود یہ کہے کہ بعد میں ادا کر لیں گے، ایسی ادائیگی اللہ رب العالمین کو ناقابل قبول ہے۔ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی جائیں وہ نمازیں قضا کر کے بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اسلاف کی زندگیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 روز میں جو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے سے صحیح انداز سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اس کے احکام و مسائل کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ باب الریان ایک ایسا دروازہ جس سے صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ انسان نے پوری زندگی نمازیں ادا کی ہوں، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہو، لیکن کسی شرعی عذر کی بنیاد پر یا کسی سبب کی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ روزے نہیں رکھ سکا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو باب الریان سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باب الریان تنہا ایک ایسا دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے تیار کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے میں سارے کے ساری چیزوں کا بدلہ انسان کو ضرور ملے گا، لیکن رمضان کا روزہ، رمضان کے مہینے میں بھوکے اور پیاسے رہنے کا نتیجہ اور اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں خود دوں گا۔ اور جب رب کائنات دینے پر آ جائے تو آپ خود سوچیں کون سی عظمتیں، کون سی برکتیں، کون سی نعمتیں نہ دے ڈالے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس رضامندی کو، اس قربت کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ انسان تنہائی میں خاموشی سے کوئی چیز کھا سکتا ہے، کوئی چیز پی سکتا ہے، کسی چیز کو لے دے سکتا ہے، کوئی رمضان کے روزے کی مخالفت کر سکتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن صرف رب کائنات کی رضامندی کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، میرے لیے پیاس کو برداشت کیا، لہذا آج میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے روزوں کو ایسا روزہ بنا دے جس کی بنیاد پر تو آخرت کے دن ہم سے کہے کہ اے میرے بندے، تو میرے لیے بھوکا تھا، میرے لیے پیاسا تھا، مانگ کیا مانگنا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے لیے باب الریان کو جنت میں دخول کا سبب قرار دے دے، جنت میں داخلے کا راستہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی مہک جو ہوتی ہے، معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک مہک پیدا ہوتی ہے، وہ مشک عنبر کی مہک سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ خوشبو یہ مشک عنبر ہے، جو کالے ہرن کی ناف میں پلنے والی خوشبو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ خوشبو ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے روزے دار کے منہ کی مہک رب کائنات کو اس مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار فضائل قرآن مجید کے اندر اور سنت رسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، ان فضائل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں مسجدوں میں کثرت کے ساتھ حاضری اور اس کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہی کثرت کے ساتھ غیر حاضری کا جو سسٹم برسوں سے چلا آ رہا ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ انتہائی تکلیف کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنی پڑتی ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی نیتیں، مسلمانوں کا مسلمان ہونا، مسلمانوں کا نیک ہونا، وہ بھی غیر حقیقی مقصد کے لیے، ایسے مقصد کے لیے جو مقصد اسلام میں مطلوب ہی نہیں، اس کے لیے مسلمان اگر کسی مہینے میں
تھوڑا بہت مسلمان بنتا ہے، نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ بیڑی سگریٹ چھوڑتا ہے، رات کی تاریکی میں شرابیں بھی پی جاتی ہیں، بیویوں سے جھگڑے بھی کیے جاتے ہیں، عورتوں کی حق تلفی بھی کی جاتی ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان یہ سوچتا ہے کہ آج ہم نے تراویح پڑھ لی، تلاوت کر لی، نمازوں کی پابندی کر لی، روزہ رکھ لیا تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ معاف فرمائیں گے یہ اسلام، یہ مسلمان ہونا، یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آسان ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ تو ہم کو آج کی مجلس میں، آج کے خطبہ جمعہ میں یہ حوصلہ اور عزم لے کر کے اٹھنا ہوگا کہ تقوی اور پرہیزگاری کے بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم رمضان کے مبارک مہینے کو شروع کریں۔ رمضان کے مہینے کی جو کچھ نیکیاں ہیں، جو کچھ اضافی اعمال ہیں، ان پر بھی عمل کیا جائے، لیکن ذیلی اعمال اور مستقل دوام کے ساتھ جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ ساری زندگی میں ایک بھی نماز ہماری چھوٹنے نہیں پائے گی۔ ماضی میں جو کچھ برائیاں ہم نے کی ہیں ان برائیوں سے ہم سچی توبہ کریں گے۔ ماضی میں جو کچھ کارستانیاں کی ہیں، اسلام کی مخالفت کی ہے، حرام خوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بیڑی سگریٹ پیا ہے، مردوں نے داڑیاں موڑی ہیں، غیر اسلامی لباس پہنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ میں شامل ہیں۔ ان چیزوں سے توبہ و استغفار کر کے ہم آئندہ کی زندگی کے لیے اس بات کا عزم کریں گے کہ ہم آئندہ سچے مسلمان بنیں گے۔ ہمارا چہرہ مہرہ صرف اسلامی ہوگا، ہمارا لباس اسلامی ہوگا، ہماری چال ڈھال، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا، ساری کی ساری چیزیں اسلامی رنگ میں ڈھلی ہوئی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ جس رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے اوپر نعمتیں نازل کی، اس رب کائنات کے جو مطالبات ہیں اس کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں بنتا ہے وہ دنیا میں بھی کسی کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ ناشکری کی زندگی یہ انسانی، بشری اور اسلامی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ہم کو شکر گزار بننا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے رمضان کا استقبال کریں، رمضان کے مہینے میں قرآن و سنت کی پیروی کریں اور صحیح انداز سے سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اختصار کے ساتھ میں رمضان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور سے روزہ کس کو کہا جاتا ہے، صوم کس کو کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں بے شمار تعریفیں علماء کرام نے کی ہیں، جس کی جامعیت کے ساتھ اگر تعریف کی جائے تو یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے یعنی فجر کی اذان کے حقیقی وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان ان تمام کی تمام چیزوں کی پیروکاری کرے جن چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ بھوکا رہے، پیاسا رہے اور اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص تعلقات قائم کرنے سے بچا رہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں اور دوسرے جو بھی مسائل اس میں ہیں ان چیزوں کی پیروکاری کرنے کا نام روزہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان کو ارکان اسلام کا ایک رکن قرار دیا۔ انسان نمازیں ادا کر لے، انسان ایمان کی تکمیل کر لے، اللہ رب العالمین کو اپنا مولا حقیقی سمجھ لے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، استطاعت ہے تو حج کو انجام دے اور ساری کی ساری چیزوں کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن ایک رکن یعنی روزوں کے اہتمام کے سلسلے میں غافل ہے، اس کو چھوڑتا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ارکان اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسی طرح سے رؤیت ہلال کے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں 29ویں شعبان کو یعنی آج مغرب کے فوراً بعد انسان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر دکھ جائے تو بہتر ہے، ورنہ مطلع صاف ہونے یا اسی طرح سے چاند نہ دکھنے کی صورت میں 30ویں شعبان کو
وہ چاند کا اہتمام کرے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعض واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی رسول نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ انی رأیتہ، کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطیرہ تھا، آپ کے سلسلے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں فصام وامر الناس بالصیام، کہ آپ نے اگلے دن روزے کا اہتمام کیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کا چاند اگر کوئی ایک انصاف پسند انسان، ایک سچا مسلمان دیکھ لیتا ہے تو ایک انسان کی گواہی کافی ہے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک مرد کے مد مقابل دو خواتین اگر چاند کی رویت ثابت کر دیں تو ایسی صورت میں وہ رویت ثابت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے جب انسان چاند دیکھے تو چاند کی جانب اشارہ کیا جائے، اشارہ کرنے کے بعد انسان دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، چاند کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا چاند بنا دے، اور اسی طرح سے سلامتی اور اسلام کے نام پر ہم کو قائم و دائم رکھ، ربی و ربک اللہ۔ اور اس کے بعد اس کے سامنے کہا جائے کہ میرا ربی اور تیرا ربی صرف اللہ رب العالمین ہے، رب کسی کا بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس چاند کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ نہ چاند کی پوجا اور پرستش کی گنجائش اسلام میں ہے، نہ سورج کی پوجا اور پرستش کی گنجائش ہے، نہ کسی قبر کی پرستش کی گنجائش ہے۔ اگر گنجائش ہے تو صرف اور صرف رب کائنات کی پرستش اور اس کے آگے سجدے اور رکوع کرنے، اس کا گھر کا طواف کرنے اور اس سے دعائیں مانگنے، اس سے منتیں مانگنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا کسی بھی معاملے میں نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا تھا اور نہ مستقبل میں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک بنیادی مسئلہ ہمارے دور میں اور آج کے عصر حاضر میں یہ بھی اٹھا ہوا ہے کہ وحدت رویت کا خیال کیا جائے، یعنی جس روز مکہ مکرمہ میں چاند طلوع ہوتا ہے اسی لحاظ سے پوری دنیا میں عید کی جائے اور پوری دنیا میں رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ یہ چیز نہ احادیث کے روح سے معقول ہے، نہ عقلی لحاظ سے معقول ہے۔ اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام شام کے علاقے میں تھے، انہوں نے سنیچر کے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا۔ جب وہ آئے اور ان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ تم نے کس دن سے روزہ رکھنا شروع کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ سنیچر کے دن سے، جبکہ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا گیا تھا، اور وہ مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ عید منانے کے مکلف تھے، یعنی ان کا ایک روزہ ان کے اعداد و شمار کے لحاظ سے کم رہ گیا تھا۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ محدثین نے قرآن و سنت کے بعض ابواب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان جس علاقے میں ہے اس علاقے کی رویت کا لحاظ کر کے اس علاقے کے لحاظ سے وہ روزہ رکھے گا اور عید منائے گا۔ آج کے دور میں، جب اس دور میں نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن تھے، یہاں کی رویت کی خبر مکہ مکرمہ تک یا مکہ مکرمہ کی رویت کی خبر یہاں تک آنے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ ایسی صورت میں وحدت کے امکانات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب قرآن و سنت اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس فتنے کو، اس فساد کو، اس غلط اعتقاد کو، اس غلط طریقے کو اسی جگہ پر بند کر دیا جائے اور مسلمان یہ فتنہ نہ کھڑا کریں کہ مکہ کی رویت کا لحاظ کر کے ساری دنیا میں اسی رویت کے لحاظ سے روزے رکھے جائیں گے۔ اس کی کوئی گنجائش اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ تو وحدت کا نہ عقلی امکان ہے اور نہ ہی دلائل سے اس کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کی نیت کا مسئلہ ہے کہ روزے کی نیت کس انداز سے کی جائے۔ اس سلسلے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے صلاۃ فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کر لی فلا صیام لہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اس کی نیت اس کا روزہ مکمل نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو فرض روزے اور واجب روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن موجودہ دور میں آپ رمضان کے کارڈ اٹھا لیں اور مختلف مسجدوں کا دورہ کر لیں، ہر جگہ پر جس سے بھی سوال کیا جائے گا وہ یہی جواب دے گا کہ رمضان کے روزے کی نیت بصوم غد نویت، ان الفاظ کے ساتھ عشاء کے بعد ہی کر کے انسان سو جائے، فجر پڑھے نہ پڑھے، سحری کرے نہ کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں، بدعت ہیں، ان چیزوں کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی نیت کے الفاظ قرآن مجید یا سنت رسول کے اندر ثابت ہوتے تو صحابہ کرام ضرور انجام دیتے، لیکن صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا، اور قرآن و سنت اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حج و عمرہ کے علاوہ کسی بھی عمل صالح کی نیت زبان کے ذریعے سے نہیں کی جائے گی۔ ہر چیز کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں فلاں کام کو انجام دینے جا رہا ہوں۔ دل کی نیت اور دل میں ارادہ کر لینا یہی اصل حقیقی نیت ہے، اسی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین دل کے احوال سے واقف ہے۔ اسی طرح سے سحری اور افطار کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیں افطار و سحر کے جو کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اس میں اوقات تو لکھ دیے جاتے ہیں، نیچے سطر لکھی ہوتی ہے کہ اصل وقت تو یہ ہے، لیکن سحری میں اس سے 5 منٹ گھٹا لیا جائے اور افطار میں 2 منٹ جوڑ دیا جائے، 3 منٹ جوڑ دیا جائے۔ احتیاط کا تقاضا ہے، جبکہ اسلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات میں بالکل واضح طریقے سے یہ فرمایا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ماضی کی قوموں میں یہ طریقہ پایا جاتا تھا کہ سحری میں جلدی کرتے تھے اور افطار میں تاخیر کرتے تھے، لیکن اسلام نے اپنی رحمت کی بنیاد پر یہ کہا کہ آخری وقت تک سحری کی جائے اور افطار پہلے وقت میں کر کے انسان فارغ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر پہ سحری کرتا تھا اور اس کے بعد صلاۃ فجر کو مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے نکلتا تھا تو مجھ کو تیزی سے چلنا پڑتا تھا کہ کہیں میری نماز فوت نہ ہو جائے، اقامت چھوٹ نہ جائے۔ اور اسی طرح سے بعض روایات میں ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر و برکت میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی نہ کرتے رہیں۔ افطار میں تاخیر کرنے کے نتیجے میں یہ خیر و برکت مسلمانوں سے اٹھا لی جائے گی، افطار میں جلدی کرنے کے نتیجے میں یہ خیر و برکت ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو ملتی رہے گی۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کیا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھی ہے، سحری میں برکتیں رکھی ہیں۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رات میں 12 بجے 1 بجے آرام کے ساتھ انسان نے سحری کھائی، کھانا کھایا اور اس کے بعد آرام سے سو گیا، آخری وقت میں اٹھ کے صلاۃ فجر ادا کر لی، سوچتا ہے کہ رمضان کے روزوں کا حق ادا کر دیا گیا، جبکہ سحری کو صلاۃ فجر کی اذان سے 5-10 منٹ پہلے بالکل آخری وقت میں کرنا یہ باعث برکت ہے، چاہے انسان صرف ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لے اور کھا لے، لیکن یہی باعث برکت ہے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت قرار دیا۔ اسی طرح سے افطار کی دعا کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح دعا ثابت ہے، اس سلسلے میں ابو داؤد کی حسن روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے انسان افطار کرے اور اس کے بعد چند گھونٹ یا چند لقمے جب چلے جائیں تو پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ ہماری پیاس جاتی رہی، ہماری رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کا اجر ضرور ثابت ہوگا۔ یہ دعا ہے افطار کرنے کی۔ اسی طرح سے
جو لوگ روزے کے سلسلے میں شرعی عذر رکھتے ہیں، بیمار ہیں، یا وہ عورتیں جن کو ناپاکی کے ایام ہیں، یا جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا جو حاملہ ہیں، یا جو لوگ بیماری کے ایام سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی کہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ بعد میں اس کی قضا کر لیا کریں۔ یہاں تک کہ مسافروں کو بھی اس بات کی رخصت دی گئی کہ دوران سفر روزہ رکھنا ان لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ یہ اسلام کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی۔ اسی طرح سے ایک بنیادی مسئلہ جس کے سلسلے میں خطبے کی تمہید میں اشارہ کیا گیا وہ تراویح کا مسئلہ ہے۔ تراویح کے سلسلے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور سارے کے سارے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل، تہجد، تراویح، وتر یا رات کی کوئی بھی نماز، چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ، ان نمازوں میں سے کوئی بھی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں رمضان میں یا رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ بھی یا رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ تراویح ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اگر روایتیں موجود ہیں تو صحابہ کرام کے اعمال ہیں، اور ان میں بھی 2 طرح کی روایتیں ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں 2 طرح کی روایتیں ہیں، جن دونوں روایتوں میں ایک روایت میں 20 رکعت تراویح کا تذکرہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 20 رکعت والی جو روایت ہے وہ ثقہ روات کے خلاف ہے، اور اس میں عبد الرزاق نام کا ایک راوی ہے، جس راوی پر محدثین نے کلام کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ روایت ناقابل اعتماد ہے، اور اسی طرح سے اس کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ غلط انداز کی روایتیں بھی نقل کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ کی جو روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت قابل اعتماد نہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفلی نمازیں ہیں، اضافہ کر دیا جائے، نفلی نمازیں ہیں کبھی کبھار زائد پڑھ لی جائیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اگر نفلی نماز ہے اور آپ انفرادی طور سے زائد پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں انفرادی طور پر پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز کا باجماعت اہتمام کیا، اس سے زیادہ باجماعت اہتمام کرنے کا امکان تو نہیں ہے۔ اور وہ مسجدیں جن میں پابندی کے ساتھ ان روایتوں پر عمل کیا جاتا ہے جو روایتیں ناقابل اعتماد ہیں یا 20 رکعت کی روایتیں ہیں، وہاں یہ ثابت کر دیا جائے پوری زندگی میں جب سے مسجدوں کو قائم کیا گیا اور آج کی تاریخ تک کہ کیا کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ کر کے 20 رکعت سے گھٹا کر کے ان لوگوں نے 11 رکعت کا بھی اہتمام کیا ہو؟ ایسا ہرگز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو سنت مانا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو کم از کم اگر تنازل اختیار کیا جائے تو دونوں روایتوں پر عمل کیا جائے، کبھی زائد پڑھی جائیں کبھی کم پڑھی جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باجماعت 11 رکعت سے زیادہ نہ ثابت ہے، نہ ثابت کی جا سکتی ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی طبیعت چاہتی ہے تو وہ قیام اللیل کی نیت سے نہ پڑھے،
تحیۃ الوضو کے نام سے، تحیۃ المسجد کے نام سے یا مختلف نوافل کی نیت سے وہ اگر وطر سے پہلے مزید رکعتیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن باجماعت ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان معاملات میں حرمین کے عمل کو حجت نہ بنا کر قرآن و سنت کی دلیلوں کو حجت سمجھ کر کے اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے اور اس کے سامنے جھکنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہمارے سامنے جو چیزیں ذکر کی ہیں ان چیزوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے، اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ صوم کو توڑنے والی چیزیں ناک یا منہ کے ذریعے سے یا کسی سیال چیز کا حلق تک اتر جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی چیز کھا پی لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوش کی حالت میں انسان اپنی منی کو خارج کر دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی یا قے کر دینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ کوئی چیز منہ کے راستے سے حلق میں داخل کی جائے یا اسی طرح سے صوم کی نیت توڑ دی جائے یا انسان اسلام کا انکار کر دے، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ مبالغے کے ساتھ پانی یا کچھ ناک میں چڑھانا کہ اس مبالغے کے نتیجے میں وہ حلق میں اتر جائے، یہ سمجھ کر کے کھا پی لینا کہ دن ڈوب چکا ہے لیکن ڈوبا نہ ہو، تاکید اور یقین حاصل کیے بغیر کوئی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے طلوع فجر سے کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ طلوع فجر ابھی نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز کھا لی جائے پی لی جائے جبکہ طلوع فجر ہو چکی ہو تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو روزے دار کے لیے مباح اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان مسواک کرے، اور موجودہ دور میں جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ بھی کرنا جائز ہے کیونکہ یہ منہ کی حد تک محدود ہیں، حلق میں نہیں اترتے ہیں۔ پانی یا کسی چیز کے ذریعے گرمی کی شدت کو دور کرنا، نہا لینا، گیلا کپڑا اپنے سر پر باندھ لینا، اپنے بالوں کو بھگا لینا تاکہ تھوڑی سی راحت محسوس ہو جائے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سفر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ افضل یہی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، حلال دوا کے ذریعے علاج، جبکہ منہ یا حلق کے ذریعے سے وہ نہ اتاری جائے۔ انجیکشن لگانا اگر طاقت کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے، انسولین لگایا جا سکتا ہے، یا اسی طرح سے انسان کو حرارت ہے، بخار ہے، اس کے کنٹرول کے لیے وہ انجیکشن کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے خوشبو لگانا یا دھوئیں کا استعمال کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں نیبولائزر یا انہیلر وغیرہ آتے ہیں جن کو ایک ڈائبٹیز کا یا دمے کا مریض استعمال کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھانے کو بوقت ضرورت خواتین یا مرد اگر چک کر کے تھوک دیتے ہیں کہ نمک پورا ہے یا نہیں ہے، ذائقہ کیسا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ بچہ رو رہا ہے، چبا نہیں سکتا، دانت نہیں ہیں، تو ماں اپنے دانت سے کھانا چبا کر کے احتیاط کے ساتھ نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام اتنا سختی پیدا کرنے والا مذہب نہیں بلکہ رحمت والا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی حقیقی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق رمضان کے بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھ سکیں۔ یہ رمضان تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین اس رمضان کو دین اسلام کی جانب رجوع کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ مسلمان جو دنیا کے مختلف خطوں میں مظلوم ہیں، جن کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و جور ہے، اے رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم ان حالات کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کر سکیں، ان لوگوں کے لیے دو آنسو بہا سکیں، ان کے لیے دعائیں کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان کو مسلمانوں کے لیے ایسا بابرکت اور رحمت والا مہینہ بنا دے کہ مسلمان اس رمضان میں اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا سکے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔